السلام علیکم، میں نثار ستی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ بات ہوگی۔ ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اور دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی مووز پہ۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا اس آڈیو لیکس کمیشن کیس کے حوالے سے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی سمیت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی خوش دامن کی آڈیو بھی تھی۔ تو اس وقت کی حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم نے یہ اعتراض کیا تھا جب یہ بینچ بنا، تو انہوں نے چیف جسٹس پہ اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ چیف جسٹس اس بینچ سے الگ ہو جائیں، کیونکہ ان آڈیوز میں ان کی ساز کی آڈیو بھی ہے جس کی تحقیقات ہونی ہے اور جس پہ بات ہونی ہے، لہٰذا چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود کو بینچ سے الگ کر دیں۔ لیکن آج فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پی ڈی ایم حکومت کے اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ ججز پر اعتراض کرنا عدلیہ پر حملہ ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو سپریم کورٹ نے چارج شیٹ کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پنجاب میں 90 ڈیز میں الیکشن نہ کروا کر نہ صرف عدالت کی توہین کی بلکہ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 15 مئی کو سپریم کورٹ کے باہر حکومت کی مدد سے پاور شو کیا گیا جو عدلیہ کی آزادی پر حملہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں 90 ڈیز میں الیکشنز نہ ہوں، یعنی کہ ساس میری، عدالت میری، بینچ میرا اور فیصلہ بھی میرا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مووز کی۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے اور 90 روز میں انتخابات کرائے، اور الیکشن کمیشن پہ جانبداری کا الزام بھی لگا دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کٹ پتلی بنانے کے تجربے مزید نہیں چل سکتے، ان کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، انتخابات کرائیں، عوام کی رائے لیں، چاہے نون لیگ کی حکومت آئے، پیپلز پارٹی کی یا تحریک انصاف کی، ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نیب سے نہیں ڈرتی۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ کافی عرصہ پہلے سینئر صحافی مبشر لقمان نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر 2023 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا اتحاد ہوتا ہے تو ان کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، اور بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ اگر تحریک انصاف 60 سے 70 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی کو ایسا لگا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں مرکز میں، تو پیپلز پارٹی اس موقع کو جانے نہیں دے گی۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ موو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ اصل میں پیپلز پارٹی کا یہ خواب اور یہ گمان تھا کہ شہباز کے بعد ان کی باری ہے، یعنی کہ شہباز شریف کو وہ سپورٹ کر کے سال 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم منتخب کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد 2023 کے الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی سندھ میں آلریڈی ہے، بلوچستان میں اس کی پوزیشن مضبوط ہوگی، کے پی کے میں ہوگی، اور چند سیٹیں وہ پنجاب سے بھی لینے میں کامیاب ہوگی۔ تو اس طرح عین ممکن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں موجود جماعتوں کی مدد سے وزیر اعظم پاکستان بنایا جا سکے، لیکن ان کا یہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی بلوچستان سے، تو جن لوگوں نے تحریک انصاف کو الوداع کہا یا دوسری پارٹی سے ٹوٹے ہیں، وہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ کے پی کے کی اگر آپ بات کریں تو وہ پرویز خٹک اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، ان کی کوشش تھی کہ پرویز خٹک اپنے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں آ جائیں، تو اس طرح پیپلز پارٹی کی پوزیشن کے پی کے میں مضبوط ہوگی۔ پنجاب کی اگر آپ بات کریں تو پنجاب میں تحریک انصاف کو چھوڑ کے جانے والے جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کو یہ توقع تھی کہ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے آ رہے ہیں الیکٹیبلز، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، لیکن وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی میں شامل ہو گئے، تو اس لیے پیپلز پارٹی کو مایوسی ہوئی، اور اب پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مرکز تو دور کی بات، سندھ میں بھی شاید ان کی حکومت نہ بنے۔ اس کی وجہ کہ میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی چونکہ 15 سال سندھ میں حکومت رہی، تو بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف علی زرداری کو بات کرنی چاہیے کہ 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کو کیا دیا، کیا پرفارمنس رہی پیپلز پارٹی کی سندھ میں،
دو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو وزراء رہے گزشتہ 10 سالوں میں انہوں نے کرپشن کی، جن کے خلاف کارروائی مستقبل قریب میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مردم شماری کی جب بات آئی تو پیپلز پارٹی نے اس پہ بھی اعتراض کیا، حلقہ بندیوں کی جب بات آئی تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا، وہ اسی وجہ سے کہ اگر نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اور جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیٹس سندھ میں کم ہو جائیں، بالخصوص کراچی میں ایم کیو ایم کی سیٹیں بڑھ سکتی ہیں اور پیپلز پارٹی کو وہاں سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشنز کروائے جائیں تاکہ جو 10 سے 15 سال ان کی حکومت رہی سندھ میں ان کے جو کرپشن کے سکینڈلز ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں اور 90 ڈیز میں الیکشنز ہو جائیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ سندھ میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین آج اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان اینڈ کیپ واچنگ پی ڈی ٹی وی۔